وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی مبادیات، اسباب اور وجوہات ذکر کیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے غار تک کا سفر تقریباً بیان ہو چکا ہے۔ آج کی گفتگو میں غار کے احوال آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جب غار کی جانب رواں تھے، راستے میں بڑے بڑے حالات آئے۔ اونٹنیوں پر سوار ہو کے نکلے، پھر اونٹنیاں بھی وزن اٹھا کر پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے سے عاجز آ گئیں، پیدل چلنا شروع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے نبی کا پیدل چلنا مشکل اور پہاڑی راستوں پر گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی سے درخواست کر کے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ حضرت ابو بکر کے کندھوں پر نبی کا سوار ہو جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی عظمتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک تو جس کے کندھوں پر نبی سوار ہو وہ معمولی شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر ہجرت کا سارا سفر اللہ کی جانب سے ملنے والی تعلیمات اور احکامات کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ ایسے سفر میں نبی کا حضرت ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہونا یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کی بنا پر تھا، تاکہ دنیا کو سمجھایا جائے۔ آج ہجرت کے پرخطر سفر میں نبی کے بدن کو سنبھالنے والا وفات رسول کے بعد نبی کے مشن کو سنبھالے گا۔ اور دنیا نے دیکھا جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، تمام صحابہ و اہل بیت، پوری امت پریشان تھی۔ ایک حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے اتنے بڑے غم کو اپنے سینے میں دبا کر نبی کی پوری امت کو سنبھالا، حوصلہ دیا اور جو حقیقی منزل تھی اس کی جانب سفر کو جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب غار کے منہ پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں سے اتارا۔ اہل علم نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے، امام محمود آلوسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے پہلے غار میں جانے کی اجازت دیں، آپ توقف فرمائیں۔
مجھے اجازت دیں تاکہ میں غار کو چیک کر لوں۔ جب کوئی بڑی شخصیت کسی جگہ آتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کی بھی چیکنگ کی جاتی ہے، معائنہ اور مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سب سے عظیم المرتبت ہستی ہیں اس پوری کائنات میں۔ آپ کے غار میں جانے سے پہلے حضرت ابو بکر معائنہ اور مشاہدہ کے لیے غار میں تشریف لے گئے۔ دیکھا اسے صفائی کی ضرورت تھی، تو نبی کے غار میں آنے سے پہلے حضرت ابو بکر نے غار کی صفائی کی۔ جتنے سوراخ اس غار میں تھے اپنے کپڑے اور کرتے کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، کپڑا باقی نہ بچا، غار پھر بھی مکمل بند نہ ہوا، اس کے سوراخ سارے بند نہ ہو سکے، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ کر پھر اللہ کے نبی کو اندر آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار میں گئے اور ان کے جانے سے غار صاف ہو گیا۔ پھر اس صاف غار میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور حضور نے 3 دن اس میں قیام فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دل میں بھی ڈائریکٹ نبی نہیں آتے، اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں نبی سے پہلے ابو بکر اور صحابہ کرام کی محبت موجود ہوتی ہے۔ اگر غار میں ابو بکر پہلے نہیں گئے، اسے نبی کے شان کے مطابق تیار نہیں کیا، نبی نہیں آئے، تو جس دل میں ابو بکر نہ ہو، اصحاب نبوت نہ ہو، اس دل میں نبی کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ نے نبی کو نبی کے اصحاب کے ساتھ اس طرح جوڑا، فرمایا لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اے حبیب تیری نظر بھی ان سے نہ ہٹے۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک نابینا صحابی کے سوال کو ناپسند کرتے ہوئے جب کفار اور مشرکین سے گفتگو جاری رکھی جو دعوت اور دین کی تبلیغ پر مشتمل تھی، اتنی بے توجہی بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور قرآن کریم میں اپنے نبی سے یہ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ تو صحابہ کرام کے بغیر اور حضرت ابو بکر کے بغیر کسی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے۔ غار میں پہلے حضرت ابو بکر گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو دل میں صحابہ کے بغیر نبی کیسے آ سکتے ہیں، یا صحابہ کے بغیر نبی کی محبت کیسے قرار پکڑ سکتی ہے؟ اگر نبوت تک پہنچنا ہے تو واحد راستہ ہے صحابہ کی ذوات قدسیہ سے ہو کر پہنچا جائے۔ جیسے نبی کو درمیان سے نکال کر کوئی بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو درمیان سے نکال کر مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج صحابہ کرام کی اہمیت، ان کی عظمت اور حیثیت کو لوگ کما حقہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واحد راستہ نبی کے صحابہ ہیں۔ حضور کا کوئی فعل،
حضور کا کوئی قول اور عمل، حضور کی کوئی تقریر صحابہ کرام کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتی اور ہم نبی کی کسی ادا تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے صحابہ کرام کو ہم اپنے اور نبی کے درمیان سے نکال کر مکمل دین سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس آئینی حیثیت کو سمجھنا، حقیقی پوزیشن کو تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خیر، غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ حضور تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جھولی کو بستر بنا دیا۔ آمنہ کے لال تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ حضرت ابو بکر کی جھولی میں سر رکھا اور حضور سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اپنوں کے غم سہے، بیگانوں کی جانب سے خدشات رہے۔ صحابہ کرام کو جتنا ستایا گیا، ان صدموں نے بھی مصطفیٰ کو پریشان کیا، تو اب اللہ کی جانب سے آپ کو یہ وقت ملا کہ آپ آرام فرمائیں۔ نبی آرام کر رہے تھے، ابو بکر نبی کا دیدار کر رہے تھے، علی بھی سو رہے تھے نبی کے بستر پہ، اور نبی سو گئے ابو بکر کی جھولی کے بستر پہ، اور حضرت ابو بکر جاگ کر نبی کا پہرا دے رہے تھے، پہرے داری، چوکی داری۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے تکوین اور تقسیم تھی۔ ابو بکر نبی کا پہرا دے رہے تھے اس وقت غار میں۔ آج نبی ابو بکر کا پہرا دے رہے ہیں مزار میں۔ ابو بکر نے نبی کو غار میں جھولی میں سلایا، اور نبی نے ابو بکر کو مزار میں پہلو میں سلایا۔ گویا تقدیر نے کہا ہوگا ابو بکر پہرا دے۔ نبی سے یہ آواز آئی ہوگی، ابو بکر آج میرے دشمن ہیں، پہرا تو دے، کل تیرے ہوں گے، پہرا میں دوں گا، تو غار میں جاگ کر دے، میں روزے میں سلا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے نبی کا پہرا دیا، اور نبی ابو بکر کا پہرا دے رہے ہیں روزے میں سلا کر۔ ایسا پہرا نبی کے روزے پر فرشتے مقرر، ابو بکر کے لیے بھی فرشتے مقرر، جو رحمت نبی پہ اترتی ہیں حضرت ابو بکر پہ بھی اترتی ہیں۔ اور پھر غار کے اندرونی احوال کو اگر دیکھا جائے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلمن رآن، اس بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ اس بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کی ایک جھلک بھی دیکھ لی، وہ صحابی کہلاتا ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن حضرت ابو بکر نے ایک جھلک نہیں، 3 دن 3 راتیں نبی کو ایسے دیکھا کہ شاید ویسے کسی نے نہیں دیکھا، نظر چہرے سے ہٹی ہی نہیں۔ ایک دیرینہ تمنا تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، جسے اللہ نے ایسے پورا کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ کون سی؟ فرمایا اللہ کے رسول، پہلی چیز تو یہ النظر الی وجہک، نظر میری ہو، دیدار آپ کا ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ نبوت کا ہو، یہ دیکھتی ہی رہے، النظر الی وجہک۔ دوسری
انفاق مالی علی امرک، مال میرا ہو، خرچ کرنے کا آرڈر اور حکم نبی کا ہو، نبی فرماتا جائے، ابو بکر لوٹاتا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، امت کی ابتدا حضرت ابو بکر سے ہوتی ہے، اسلام کی اکائی ابو بکر ہے، خشت اول حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو 40,000 درہموں کے مالک تھے، اور جب دنیا سے گئے کوئی درہم اور دینار ان کے پاس نہیں تھا، کوئی درہم اور دینار ان کے پاس نہیں تھا۔ کچھ رہ گئے تھے، وہ ہجرت کے سفر میں ساتھ لے گئے، اور وہاں جب مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے بنانے کی بات آئی تو وہاں خرچ کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ دین پر لوٹا دیا۔ یہی وجہ ہے آمینہ کے لال کہتے ہیں ابو بکر نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات ہی اتنے ہیں، ان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، محمد نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ خود بدلہ دیں گے۔ فرمایا انفاق مالی علی امرک، مال میرا ہو، خرچ کرنے کا حکم نبی کا ہو، نبی فرماتا جائے، ابو بکر لوٹاتا جائے۔ اور تیسری خواہش کیا تھی؟ ان یکون بنتی، میری بیٹی نبی کے نکاح میں ہو۔ اللہ کے نبی کی ازواج میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ بھی آتی ہیں، حضرت عائشہ بھی آتی ہیں، اور نبی کی سب سے لاڈلی بیوی تھی، اور پوری ازواج مطہرات میں علمی لحاظ سے فائق تھی۔ حضرت ابو بکر کی یہ خواہش تھی النظر الی وجہک، اللہ نے اس طرح پوری کی کہ اس طرح کسی کی خواہش پوری نہیں۔ نبی کو دیکھا، سانپ ڈس رہا ہے، حضرت ابو بکر نظر جمائے بیٹھے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، یہ نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ معلوم تھا سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، اس کا نتیجہ موت ہے، لیکن فنا فی الرسول تھے، محب خاص تھے، یہ طے کر چکے تھے جان جاتی ہے بے شک جائے، لیکن نبی کے آرام میں کبھی خلل نہ آئے، طے کر چکے تھے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے جب غار کی جانب جا رہے تھے، کبھی چلتے ہوئے نبی کے آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دایاں اور بایاں چلتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ چلنے کا کیا انداز ہے، ایسے کیوں چل رہے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے، کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو، سامنے سے حملہ نہ کر دے، تو میں سامنے آ جاتا ہوں، بس میرا یہ حال ہے، اسی وجہ سے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں اور میں بچ جاؤں؟ کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ میری جان آپ کی حفاظت میں قبول ہو جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے ساتھ محبت تھی، فنا فی الرسول تھے، پتہ تھا سانپ ڈس رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، جان جا سکتی ہے بلکہ جاتی ہے، لیکن طے کر چکے تھے چلی جائے، لیکن نبوت کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے۔ اللہ محبتوں کے قدردان ہے، اور محبت بھی پھر اس ہستی سے
جس سے محبوب ہستی اللہ نے بنائی ہی کوئی، سب سے محبوب ہستی۔ دیکھیے ہمارے ہاں حساسیت یا کمزوری اور ضعف، چونٹی بھی اگر ڈنگ مارے تو فوراً نظر ادھر جاتی ہے، دھیان ادھر جاتا ہے، اور بندے کے جسم میں یکدم تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ سے چمچ چھوٹ جاتا ہے، ہاتھ سے اشیاء گر پڑتی ہیں اگر کوئی کیڑا بھی ڈس لے۔ حضرت ابو بکر کو سانپ نے ڈسا، کیا ان کو یہ تکلیف نہیں پہنچی؟ لیکن وہ کتنے پختہ تھے، نبی کے دیدار میں کتنے مستغرق تھے کہ ان کی نظر بھی نبی کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ اندر کا معاملہ زہر کی وجہ سے اپنا کام کر رہا ہے، زہر کی گرمی اور حرارت آنکھوں تک جا پہنچی، آنسو بن کر باہر نکل آئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں سر رکھا ہوا ہے، نبی سو رہے ہیں، صدیق اپنے اور نبی کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ جب آنسو گرے، گرم آنسو، تو اللہ نے انہیں نبی کے رخساروں پہ گرایا، انہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ جب نبی کے رخساروں پر صدیق کی آنکھوں کے آنسو گرے، بہے اور چلے، تو اللہ کے نبی بیدار ہوئے، ماجرا پوچھا، بتایا۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اپنا لعاب دہن نکالا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا ایڑی پر، وہاں لعاب دہن لگایا، تو نبی کا لعاب لگتے ہی زہر کے لیے تریاک بن گیا۔ سب تکلیف جاتی رہی، ہرن ہو گئی۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ نبی کے لعاب کی عظمت یہ ہے، تو نبی کی عظمت اور شان کیا ہو۔ اللہ نے نبی کے لعاب میں شفا بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے۔ تو نبی کے رخساروں پر آنسو گرائے، وہ بھی اللہ نے رخساروں سے دایاں بایاں نہیں گرنے دیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ابو بکر بھی پاک ہے، ابو بکر کے آنسو بھی پاک ہے۔ جس نبی کی شان یہ ہو کہ لم یجلس الذباب علیہ قط، اس کے جسم انور پر مکھی بھی کبھی نہ بیٹھے۔ یہ نہیں کہ ناپاک مکھی نہ بیٹھے، مکھی ہی نہ بیٹھے، کیونکہ نبی کی شایان شان ہے۔ جس نبی کی عظمت اور شان یہ ہو، اس کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھے، تو ناپاک شخصیت کے دامن میں نبی سر رکھ کے کیسے سو سکتا ہے؟ اس کے آنسو نبی کے چہرے پر، نبی کا چہرہ قرآن ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نبی کے چہرے پہ اس کے آنسو کیسے گر سکتے ہیں؟ غار کی رات نے بتایا کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جس جیسی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ جب غار کا منظر پیش کیا کرتے تھے، منظر کشی کرتے، تو فرماتے مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کا چہرہ قرآن ہے، نبی کا چہرہ قرآن ہے، ابو بکر کی جھولی ریحل ہے، اس ریحل پر قرآن رکھا ہوا ہے، اور ابو بکر اوپر بیٹھ کر پڑھنے والا قاری قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ 3 راتیں حضور غار میں رہے، 3 راتیں، 3 راتوں کے بعد آپ غار سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ پوچھیے حضرت عمر بن خطاب سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا، ہجرت کے سفر کا ذکر ہوتا، غار کی رات کا ذکر ہوتا، حضرت عمر کے سامنے
تو حضرت عمر کہتے ابو بکر صدیق کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے اوپر ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ عمر بن خطاب کی عمر بھر کی نیکیاں، عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیاں، ان سب نیکیوں سے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں بڑھ کر ہیں۔ رات کون سی؟ رات تو یہی غار کی تھی۔ اس قصے کو ذکر کرتے کہ یہ غار والی رات، اور دن کون سا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں دن وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد صحابہ کرام پر غم چھائے ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صحابہ کرام پریشان تھے۔ ہمارے یہاں 12 خوشی کا دن مانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، ان پہ غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ کہ اگر وہ دنوں پہ ٹوٹتے تو دن راتیں ہو جاتے۔ لیکن یہ جو نبی کی رحلت کا صدمہ تھا یہ سب سے بڑھ کر تھا۔ ایک طرف صحابہ کا غم تھا، دوسری طرف عرب کے بہت سارے قبائل وفات رسول کی خبر سن کے مرتد ہو۔ یہ عرب کے قبائل مرتد ہوئے تھے، ان کے ارتداد کی وجہ سے نبی کے صحابہ کی جانب انگلی نہیں بڑھ سکتی۔ صحابہ تو اس قدر نبی کے محب تھے کہ وہ تو غم سے گرے پڑے تھے۔ قبائل مرتد ہو گئے، اور ضروری نہیں کہ قبیلے کا ہر فرد صحابی ہو، قبائل مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر سخت موقف اپنایا۔ بہت سارے فتنے نمودار ہوئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا، ارتداد کا فتنہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہر ایک کے خلاف سخت موقف اپنایا، مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف انتہائی سخت موقف اپنایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خلیفۃ الرسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول، یہ وقت بڑا حساس ہے، تالیف اور نرمی سے کام لیجیے، اس وقت شاید سختی مفید نہ ہو۔ یہ بات حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہی حضرت ابو بکر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، متغیر ہو گیا چہرہ۔ کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں تو بڑا بہادر ہوتا تھا، بڑا دلیر ہوتا تھا، اور یہ بات مسلم ہے حضرت عمر سے دلیر کفار اور مشرکین میں کوئی نہیں تھا۔ جب سرداران قریش نے میٹنگ بلا کر مشورہ کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو نبی کا سر لے کے آئے گا، کون اس مشکل کام کے لیے ذمہ داری اٹھائے گا، تو بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے کڑیل نوجوان تھے، لڑاکے اشخاص تھے، بڑے بڑے تیر و تفنگ کے ماہر تھے، لیکن کسی کو یہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہوئی کہ حامی بھرے یہ کام میں کر کے آتا ہوں۔ تو یہ حامی بھری تو فاروق اعظم نے، یہ کام میں انجام دوں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے داد دی، حضرت عمر چل پڑے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کا اس کام کے لیے نکلنا تمام کفار کی صفوں سے، مشرکین کی صفوں سے، سرداروں کی صفوں سے، اس نے اس بات کو تسلیم کروا دیا کہ حضرت عمر سے بہادر تم میں کوئی نہیں ہے۔
اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی بہادری کو، ان کی شجاعت اور بصالت کو، ان کی دلیری کو قبول اسلام سے پہلے ہر ایک کی زبان پہ چڑھا دیا. پھر حضرت عمر کو نبی کا صحابی بنا کے بتایا کہ اب جاؤ کعبے کا دروازہ کھلواؤ. اب کون ہے جو عمر کی راہ میں رکاوٹ بن سکے؟ کون کھڑا ہو سکتا تھا عمر کے راستے میں؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر، جاہلیت میں تو آپ بڑے دلیر ہوتے تھے، تلوار اٹھا کر نبی کا سر لینے نکل پڑے. خوار فی الاسلام، اسلام میں آ کے اتنے بزدل کب سے ہو گئے کہ مجھے نرمی کا درس دے رہے ہیں؟ کہاں گئی بہادری اور شجاعت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے رسول اللہ وفات پا گئے، تمت دین، دین مکمل ہو چکا، وانقطع الوحی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کر دی جائے، ابو بکر زندہ ہو، دین کی کاملیت کو چیلنج کر دیا جائے، ابو بکر زندہ ہو، دین میں ترمیم کی گنجائش پیدا کی جائے، ابو بکر زندہ ہو، دین کا کل نہ رہنے دیا جائے، اسے جزئیت میں تبدیل کر دیا جائے، ابو بکر زندہ ہو. حضرت ابو بکر کہنے لگے کوئی ساتھ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے. اگر کوئی نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں رسی بھی دیا کرتا تھا، وہ سب کچھ دے، رسی روک لے، ابو بکر اس سے بھی لڑنے کے لیے نکلے گا، ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ الفاظ اور کلمات کہے ہم سمجھ گئے یہ کہے نہیں جا رہے، کہلوائے جا رہے ہیں، یہ کہے نہیں جا رہے، کہلوائے جا رہے ہیں. اور ان کا انداز ایسا تھا، تاثرات ایسے تھے، سارے صحابہ سمجھ گئے اب ابو بکر فقط اپنی سوچ سے نہیں بول رہے، سوچ سے نہیں بول رہے. امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں حضرت عمر کی سوانح اور حالات میں لکھا ہے، سوانح اور حالات، ابو بکر کی سوانح اور حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ الفاظ کہے، یہ موقف ذکر کیا، ان کے جذبات و احساسات سے یوں لگتا تھا اس وقت روئے زمین پر دین کا اکلوتا وارث ابو بکر، دین کا اکلوتا وارث ابو بکر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم سمجھ گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، جو ابو بکر نے کہا پھر ہم نے کیا، ابو بکر کے حکم پہ ہم نے جہاد کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلام سے بھاگے تھے واپس پلٹ آئے، جو زکوٰۃ کے مانعین تھے انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، جو فتنے تھے وہ سارے دب گئے. تو حضرت ابو بکر کا یہ وہ دن تھا جس پر حضرت عمر اپنی زندگی بھر کی نیکیاں دینے کے لیے تیار، اس ایک دن کی نیکی کو لینے کے لیے. فرمایا عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں بڑھ کر ہیں. رات کون سی؟ یہ غار والی رات. اور دن کون سا؟ دن آپ نے یہ ذکر کیا وفات رسول پر، جب عرب کے قبائل مرتد ہوئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا، تو حضرت ابو بکر نے جو سخت موقف اپنایا، جس کے نتیجے میں تمام صحابہ کرام نے اپنی آراء کو ابو بکر کی رائے کے تابع کر لیا، تمام صحابہ کرام نے ابو بکر کے موقف کو تسلیم کر لیا، تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکل آئے. پھر دنیا نے دیکھا نبی کی جماعت بھی محفوظ ہوئی، نبی کی بات بھی محفوظ ہوئی، اللہ کے نبی کی ایک ایک امانت محفوظ ہوئی. اور آج امت اسی نبی کی امانتوں کی بنیاد پر
اس قدر محفوظ ہے، وگر نہ جانے آج حالات کیا ہوتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیوں سے اوپر، زندگی بھر کی نیکیوں سے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنی چاہیے، وہ یہ مقابلہ ہمارا بھی ہوتا ہے، مقابلہ صحابہ میں بھی ہوتا تھا۔ مسابقت انسان کی طبیعت اور فطرت میں شامل ہے، وہ بھی مسابقہ کے میدان میں دوڑتے تھے، ہم بھی دوڑتے ہیں، زاویہ مختلف ہے۔ ہمارا کیا ہے، کاش یہ میری چھوٹی کوٹھی جو ہے اس کے بدلے میں مجھے وہ بڑی کوٹھی مل جائے فلانے کی، اس میری فیکٹری کے بدلے میں فلانے کی بڑی فیکٹری میرے پاس آ جائے، اس چھوٹی گاڑی کے بدلے میں فلانے کی بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے۔ ہمارے ذوق کا یہ انتہا اور کمال ہے۔ اور صحابہ کی کیا تھی، کاش میری عمر بھر کی نیکیاں لے کے ابو بکر ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے، ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ تو ہمیں اپنی طبیعت، اپنی فطرت، اپنے جذبات کو صحابہ کرام کی طرح صحیح رخ پہ ڈالنا پڑے گا۔ جب ان کو رخ اور سمت صحیح مل گئی، پھر ہماری کامیابی کے راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد